الحمدللہ ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کے مہینوں میں سے 12واں مہینہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جامع العبادات حج کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ افضل ایام الدنیا، یہ سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ، یعنی العشر، کہ سال کے دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں جن کے اندر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا ان دنوں کے اندر۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فرمایا سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلا، خود بھی اپنا مال بھی صرف کیا، خود بھی اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پا گیا، اور مال بھی خرچ ہو گیا، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے مواقع اللہ نے ہمیں فراہم کیے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اعمال صالحہ جمع کر سکیں۔ ان دنوں کے اندر کرنے کے کام، ان میں ایک چیز عبادت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحج کے 9 دن، یکم سے لے کر 9 تک روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، ہمت ہو، تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ان دنوں کے اندر کرنے والی عبادت یہ ہے، اور پھر اگر عام دنوں کے اندر انسان کے لیے روزہ رکھنا ڈیوٹی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے مشکل ہو، تو 9 ذو الحج کا روزہ یوم عرفہ کا وہ تو ضرور رکھے، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت کی سبب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات العبادات اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اس عشرے کے اندر، اس کے اندر اللہ کا ذکر، آپ دیکھیے کہ حجاج کرام جہاں سے احرام پہن لیتے ہیں اور حج کی نیت کرتے ہیں یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ذو الحج کا چاند طلوع ہوتا تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے اور تکبیرات بلند آواز سے کہتے، اور لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیرات کہتے۔
اللہ کا ذکر بھی ہے۔ انہی دنوں کے اندر وہ روزہ بھی ہے، اور یہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے اہل خانہ ان کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، اہلیہ کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، کہ وہ یہ روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے۔ اس لیے یہ روزہ ہم 9 ذی الحج کو یہاں پہ رکھیں گے جب حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کریں گے، لیکن ہمارے جو اپنے ملکوں میں لکل اہل بلد رؤیتہم، ان کا یہ 9 ذی الحج ان کی رویت اور چاند کے مطابق ہوگا۔ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جب ان کی 9 ذی الحج ہوگی وہ اس تاریخ کو روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یوم عرفہ کا دن، اس دن میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی، اور سب سے بہتر دعا جو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حکم عام ہے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے لیے بھی، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ اور اس دن روزے سے بھی ہوں گے، اور روزے کی حالت میں انسان اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر 9 ذی الحج ہوگی، اور اس وقت دعا، اس دن کی دعا بہترین دعا ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ان دنوں کے اندر کرنے کے کام، نفلی عبادت، وہ اوقات جن کے اندر نفل پڑھنا عمومی طور پہ منع ہے، ان کو چھوڑ کر، مثلا فجر سے لے کر، نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک عام نفل پڑھنے منع ہیں۔ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی اوقات میں اسی طرح عصر سے لے کے مغرب تک، اور عین زوال کے وقت جب سورج بالکل نصف النہار پہ ہوتا ہے، یہ اوقات ہیں جن سے منع کیا گیا۔ عین اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت منع کیا گیا۔ یہ ٹوٹل 5 اوقات بنتے ہیں، بعض علماء نے ان کو 3 بھی شمار کیا ہے۔ تو ان اوقات کو چھوڑ کر عمومی طور پر نوافل پڑھنا، ان کی ہماری شریعت میں بہت اہمیت ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے جب فرض نمازوں کی پابندی کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اوور ٹائم اس کو ملتا ہے جو اصل ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو نہیں ملتا کہ جو اصل ڈیوٹی کے وقت سویا رہے اور اوور ٹائم کے لیے پیسے زیادہ ملتے ہیں تو وہ لگا لے، تو اس کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ نفل جو ہیں ان کی فضیلت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کریں، اور اس کے بعد نوافل، ان نوافل کے ذریعے یہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ہماری فرض نمازوں کی کمی بھی پوری ہوگی۔ اور ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے آپ کو تہجد کے لیے وضو کروایا، حضرت ربیعہ ابن کعب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ انہوں نے کہا جی مجھے ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی چیز کی تمنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ دے دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور
کہا جی ہوا ذاک، بس ایک ہی خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر آئینی علی نفسک بکثرت السجود، پھر سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز بھی پڑھا کرو۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال ان دنوں کے ہیں۔ انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اور حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ انہی دنوں کے اندر ایک یوم النحر بھی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یوم النحر ہے، جس دن لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جانور قربانی کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم النحر کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کیے جائیں، جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان دنوں کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں، جو نیکی بھی ہم سے ہو سکے، کسی کو دعوت و تبلیغ کرنا، اچھے کام کی ترغیب دلانا، برے کاموں سے روکنا، اور اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ساری چیزیں ان دنوں کے اندر کرنے کے کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ تو میں پچھلے درس کے اندر یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے تذکیر کے طور پر کہ کل یعنی عشرہ ذی الحجہ میں سے پہلا دن ہے، آج سے تاریخ شروع ہو چکی ہے مغرب سے، تو یہ دن جو ہیں ان کا احترام، ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا یہ دن بڑے عظمت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قدر بھی توفیق بخشے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا قربانی کے بارے میں کہ قربانی جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، ان کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا وہ زکوٰۃ کے حساب سے صاحب نصاب ہو، یہ شرط نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی بجائے وہ رقم صدقہ کر دی جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس پر عمل کیا اور اس کی ترغیب بھی دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، من کان لہ سعہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو قربانی کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جانور بھی بتا دیے گئے، جانور بھی بتا دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ وہ اللہ کا نام لیں علی بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام کی تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہی جانور ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الانعام میں کیا گیا، ثمانیۃ ازواج۔ اس کے اندر ابل اونٹ مذکر اور مؤنث، بقر مذکر اور مؤنث، اور اسی طرح بکرا اور بکری، دمبا یا چھترا، یہ 8 جانور ہیں جو قربانی کے لیے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جانوروں کی قربانی کی ہے۔ اس لیے سنت یہی ہے کہ جن جانوروں کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے انہی کی جائے، وہ جانور میسر ہوں تو انہی جانوروں کی قربانی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی عمر بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کا جانور 2 دانتہ ہونا چاہیے، تو آپ فرمایا اگر 2 دانتہ جانور ملنا مشکل ہو جائے فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر 1 سال کا دمبا یا چھترا آپ ذبح کر سکتے ہیں، خواہ وہ 2 دانتہ نہ بھی ہوا ہو۔ آپ نے اس کا متبادل کوئی ہرن نہیں بتایا، کوئی اور چیز نہیں بتائی،
اسی طرح آج کل ہر سال یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ شروع ہوئے چند سال گزرے ہیں، بھینس کی قربانی جائز ہے نہیں جائز، بھینس کے بچے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز۔ بھینس حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، لیکن قربانی کے جانوروں میں وہ شامل نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ نے گائے کی قربانی کی، آپ نے اونٹ کی قربانی کی، آپ نے 2 مینڈے ہر سال آپ قربان کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سنت کی اتباع یہ اولا ہے، سنت کی اتباع اولا ہے۔ اس کے بعد قربانی پہلے دن کرنا 10 تاریخ کو، یہ افضل ہے۔ افضل اس لیے اعتبار سے کہ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ ہے کہ اماں جان فرماتی کہ یوم النحر کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی کرنا ہے۔ دوسری بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو، یوم النحر کو، عظمت والا دن قرار دیا۔ تو ان دنوں اگر یوم النحر کو، عید کے دن 10 تاریخ کو قربانی میسر نہیں آتی، جانور بہت مہنگے ہیں، نہیں خرید سکتا انسان، اگلے دن اس کو امکان ہے کہ جانور کوئی سستے ہو جائیں گے، ایسی صورت بنے، یا پہلے دن جانور تلاش کیا نہیں ملا، تو قربانی کے ٹوٹل 4 دن ہیں قربانی کے جانور ذبح کرنے کے، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق، اور آپ جانتے ہیں ایام تشریق کون سے ہیں؟ عید کا دن اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور ایام التشریق وہ ہیں جن کے اندر تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور تکبیرات کن دنوں میں کہی جاتی ہیں؟ 11، 12 اور 13 کی شام تک۔ تو یہ ایام تشریق، ان کے اندر قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ پھر قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کا طریقہ، یہ جانور جو ہیں بکرا، بکری، دمبا، چھترا، گائے، بیل، ان کو ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو قبلہ رخ لٹا کر بائیں کروٹ پہ، یعنی لیفٹ سائڈ پہ ان کو لٹا کر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کا سر اس کو پکڑا جائے، چھری خوب اچھی طرح تیز کر لی جائے، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر، ایک روایت میں بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں صحیح ہیں، تو چھری چلا دی جائے اور جانور کو ذبح کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جانور کو ذبح کرنا چاہے تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور جانور کو راحت پہنچائے۔ چھری جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لازمی اس کے اندر 3 کیل لگے ہوئے ہوں، وہ چھری جو ذبح کر سکتی ہے اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جائے گا، یہ سنت ہے۔ نہر کا معنی یہ ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جائے گا، اور تکبیر پڑھ کے اس کے حلق میں نیزہ یا چھری کے ساتھ اس کے حلق میں مارا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کا خون بہہ جائے گا اور وہ خود ایک سائڈ کو گر جائے گا، اور اس کے بعد اس کی گردن پہ جگہ جگہ سے اس کو ذبح کرنا یہ لازمی نہیں ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی بیچنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور کے گوشت کو جو ذبح کرنے والا ہے، جزار ہے، قصاب جس کو بولتے ہیں ہم، ذبح کرنے والا، قربانی کے گوشت میں سے اس کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ وہ اجرت اس کو آپ الگ سے دیں اپنی جیب سے، ہاں اگر وہ محلے دار ہے تو جس طرح باقی لوگوں کو آپ گوشت دیتے ہیں اس کے گھر میں بھی بھیج دیں۔ قربانی کے جانور کی جلد، چمڑے کو بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، وہ بھی فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، جس نے قربانی کے جانور کے چمڑے کو بیچ دیا اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ہاں اگر بیچ کر
وہ صدقہ کرے، فقراء اور مساکین کو دے تو ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، جس طرح کہ قرآن پاک سے واضح ہے، اور 3 حصے بنا کر ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، خاص کو فریز کر لیں اور جب تک جی چاہے آپ اس کو کھائیں۔ دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کو تقسیم کریں اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلموں کو دینا جائز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قربانی کے موقع پر جو ہم گوشت دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا گفٹ ہے، ہدیہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ دوستی رکھو دلی تو مومنوں کے ساتھ رکھو، اور آپ کا کھانا بھی اچھے لوگ کھائیں، خود ان کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، یعنی اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہیں، وہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، تھوڑا بہت ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اس کو آپ دے دیں، لیکن اپنے طور پر اس طرح درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد، قربانی کا جانور خریدتے وقت، جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، تو بعض جگہ پہ یہ رواج ہے کہ قربانی کا جانور تول کر بیچتے ہیں، بعض جگہ پہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ناپتے ہیں میٹر کے ساتھ اور پھر اس کے گوشت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت ہو سکتا ہے۔ وہ بیچنے والا جس طرح بھی وہ اندازہ لگائے، اس میں خریدنے والے کو یا قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تول کر خریدنا بھی جائز ہے لیکن بے عیب ہونا چاہیے۔ سوال ایک آیا تھا کہ قربانی کے جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے؟ قربانی کے جانور کو تبدیل کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدا تھا، خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، وہ عیب جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ عیب قربانی کے جانور میں نہ ہو، تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدا، آپ نے اس کو کھلایا پلایا، آپ کا خیال تھا کہ یہ خوب موٹا تازہ ہو جائے گا، لیکن وہ جانور اس طرح کا نہیں تیار ہوا جس طرح کا آپ کا ارادہ تھا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیچ کر اس سے بہتر جانور، کچھ پیسے اور ڈال کر اس سے بہتر جانور موٹا تازہ وہ لے کر میں قربانی کروں، اس کی اللہ کی راہ میں ذبح کروں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا، اس وقت سستا مل گیا آپ کو، آپ نے خوب اس کو پالا پوسا، جوان ہوا، اب اس کا ریٹ بہت لگ رہا ہے، تو آپ دل میں یہ لالچ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی کے لیے فکس ہے جانور، یہ 2 لاکھ کا بکرا دمبا چھترا بک رہا ہے، تو میں 2 لاکھ میں اس کو بیچ دیتا ہوں، 70-75 ہزار کا کوئی چھوٹا جانور لے کر میں ذبح کر دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس طرح تبدیل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور، اس کے اندر حصے ڈالنا، اس کے اندر بھی ایک اشکال ہے۔ ایک بھائی مجھ سے سوال کر رہا تھا، وہ کہنے لگا جی میں اپنے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دفعہ ہمارے پاس بکرا دمبا چھترا خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم گائے میں حصہ ڈال لیں۔ تو انہوں نے کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سال آپ نے گائے میں حصہ ڈال لیا تو سال تک آپ کو گائے ہی ذبح کرنی پڑے گی، پھر آپ بکرا نہیں ذبح کر سکتے۔ فلسفہ کیا بیان کیا کہ گائے کو آپ نے حصہ شروع کر لیا ہے، گائے کو اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ نے گائے سٹارٹ کر لی، جب تک گائے مکمل نہیں ہوگی آپ بکرا نہیں خرید سکتے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ اس سال آپ کے پاس گنجائش نہیں بکرا دمبا خریدنے کی، تو آپ نے گائے میں حصہ ڈال لیا، اونٹ میں حصہ ڈال لیا، اگلے سال اللہ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی دمبا چھترا بہتر جانور خریدنے کی، تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ
پھر یہ کہ گائے کے اندر 7 حصے، یہ فرض نہیں ہے کہ لازمی 7 پورے کریں. اگر کوئی آدمی اکیلا گائے کو ذبح کرنا چاہے خرید کر تو کر سکتا ہے. 2 بندے مل کر بھی یہ 7 حصوں تک اجازت ہے، گنجائش ہے کہ 7 حصے دار گائے میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 3 لوگ مل کر گائے ذبح کر دیں تو ٹھیک ہے، 2 مل کر دیں تو ٹھیک ہے. تو اس طرح اونٹ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 7 حصے دار لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کی معاشی حالت کمزور ہو تو 10 تک بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو یہ قربانی آدمی جو ذبح کرنے والا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، وہ خود ذبح کرے تو بہتر ہے. اگر وہ وہاں نہیں ہے، مثلا ہم یہاں پہ اپنے ملک میں قربانی کر سکتے ہیں تو ہم کسی کو وکیل بنا دیں، ان کو کہیں کہ آپ میری طرف سے جانور ذبح کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں. قربانی کا جانور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. عورت بھی اگر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، جس طرح کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بچیاں قربانی کا جانور ذبح کر لیا کرتی تھی. تو اس طرح اگر خواتین، اگر مرد نہیں ہے یا مرد کو اچھی طرح ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو خواتین کو طریقہ آتا ہے تو وہ بھی کر سکتی. قربانی کا جانور دن میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. یعنی عید نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرنا چاہیے. دن میں آپ کو وہ گوشت بنانے والا نہیں میسر آیا، وہ رات کو میسر آیا عشاء کے بعد، تو تب بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو 4 دن ان کے اندر رات یا دن کسی وقت بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ چند چیزیں میرے ذہن میں تھیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ ایک جانور تمام گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو گائے میں 7 کر کے شامل کرنا ضروری ہے؟ کس کو؟ گائے کے اندر گھر کے 7 افراد شامل کر لیتے ہیں ایک ہی خاندان کے. دیکھیے بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ایک جانور، گائے کا ایک حصہ، اونٹ کا ایک حصہ ایک بکرے اور چھترے کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم گھر کے 7 افراد ہیں تو ہم گائے لے کر سب کی طرف سے ذبح کر دیتے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر آدمی، تو گھر سے مراد کیا ہے، گھر کا سربراہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے، علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے. مثلا آپ کے گھر میں آپ ہیں، آپ کی وائف ہے، بچے ہیں جو آپ کے زیر کفالت ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ گھر کا سربراہ ایک جانور، ایک بکرا، دمبا، چھترا ذبح کرتا تھا، وہ اس کے اور اس کے بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا، وہ سب کی طرف سے ہوتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھتے تھے تو آپ یہی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہم تقبل منی من محمد ومن آل محمد. تو اس سے مراد یہ کہ انسان کے گھر کے افراد. اب دوسری صورت یہ ہے کہ گھر کا سربراہ موجود ہے، وہ بھی کمائی کرتے ہیں، اور گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے، لیکن کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، اخراجات ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر گھر کا سربراہ ایک جانور ذبح کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہوگا. لیکن اپنے طور پر جو لوگ کمائی کرنے والے ہیں وہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک حویلی میں رہتے ہیں، مختلف روم ہیں اور شادی شدہ ہیں سارے، کمائی بھی الگ کرتے ہیں، کھانا بھی الگ پکتا ہے، تو پھر جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. پھر جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور کوئی ہاں جی، جوائنٹ فیملی ہے، جیسے ہم لوگ 3 بھائی ہیں. ہاں جی، 3 بھائی میں تینوں بھائی باہر میں ہیں اور خالی فادر ہیں، اب لیڈیز ہیں، بچے لوگ ہیں. ہاں جی، تو ابھی کیا ہے کہ انڈیا میں تھوڑا گائے کرنے میں تھوڑا مشکل ہے، ہاں جی، ادھر پابندی ہے.
तो खस्सी लेके फादर थोड़ा कमजोर है, वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करें तो मेरी वाइफ तीनों भाई जो है ना मिलकर जी फादर को पैसे भेजें, जी ठीक है, वालिद साहब कर दें तो ठीक है। नहीं, अभी भाई लोग जो है ना अभी इंडिया में है, नहीं दे सकता, तो उसमें से एक आदमी दे देता है पैसा। फादर के ना फादर जाते हैं बाजार करके लेके आते हैं, लेकिन फादर का थोड़ा सा तंदुरुस्ती नहीं है, तो कोई बस्ती वालों को लेके जाते साथ में लेके आ जाते हैं। तो वाइफ अपनी किस तरीके से करे, क्या पढ़े, खाली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के हाँ, वो दिल में नियत कर ले सब की तरफ से, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर ज़बह कर दे। उसमें कोई खास दुआ नहीं है, हाँ, उसमें खास दुआ नहीं है, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। मेरा सवाल ये है कि जो अपने मुर्दों की तरफ से कोई कुर्बानी, देखिए जो फौत होने वाले लोग हैं ना, तो उनके किस्में हैं। एक है कि वालिदैन की तरफ से अगर उन्होंने वसीयत ना भी की हो, औलाद कुर्बानी करना चाहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सवाब पहुंचाएगा। एक है बाकी आम मैयत, उनकी तरफ से कुर्बानी करने की कोई दलील नहीं है। वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करने की दो सूरतें हैं। एक ये है कि अलग से उनकी तरफ से कुर्बानी ना की जाए, वही जानवर जो आपने ख़रीदा है उसी में नियत कर लें आप, अपनी तरफ से भी, बीवी बच्चों की तरफ से भी, वालिदैन की तरफ से भी, तो सबको सवाब मिल जाएगा। अगर बतौर सदका आप वालिदैन की तरफ से अलग से भी करना चाहें तो औलाद अपने वालिदैन की तरफ से कर सकती है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब देगा। मेरा एक सवाल है जी। एक आदमी की जायदाद भी है, उसने कर्ज लिया है, हाँ जी, उसके बारे में देखिए जायदाद जो है उसको से चाहिए पहले कि वो अपना जायदाद बेच के कर्ज अदा करे, लेकिन बाज़ औक़ात कर्जे ऐसे होते हैं कि जो लिए होते हैं रूटीन में चलते रहते रूटीन में हैं, वापस। ठीक है ना। तो ऐसे आदमी के पास अगर जानवर खरीदने की इस्तात है तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। एक सवाल है, जो अपनी बकरा खरीदा, ठीक है, हाँ जी, फिर वक्त में बकरा बीमार पड़ गया, सर्दी खांसी हो गई, हाँ जी, क्या उस बकरे को कुर्बानी कर? आखिरी वक्त में बकरा बीमार पड़ गया। जिस तरह कल परसों किसी भाई ने सवाल किया था कि हमने 2 बकरे रखे थे और वो पाले पोसे, पता नहीं क्या हुआ, एक दिन एक बकरा मर गया, किसी ने कहा कि इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। दोनों कुर्बानी के काबिल थे, कुर्बानी के दिन करीब आए, 2-3 दिन बाद दूसरा बकरा भी मर गया। अब हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन पर लाजमी नहीं है कुर्बानी करना। ये उनके अपने फेल से ऐसा नहीं हुआ, उनके लिए लाजमी नहीं है। अगर वो कर सकते हैं, उनके पास गुंजाइश हो तो कर दें, अगर नहीं तो उनके ज़िम्मे कोई बोझ नहीं है, उनके लिए करना लाजमी नहीं है। बकरा खरीदा वाले के हल्का बीमार हो गया, सर्दी हो गया, उनको ठीक आता, तो मतलब तो अगर बीमार हो गया है जानवर, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो बिल्कुल, उसको कुर्बानी में ज़बह ना किया जाए, उसको बेचकर कुछ और पैसे खरीद उसमें अगर डाल सकते हैं तो उसको कुर्बानी में ज़बह कर दें। बीमार जानवर को ज़बह नहीं करना चाहिए। बकरा भी जो सर्दी हो गया, तो मतलब नाक से वो सर्दी हो गया है, छींक आ रहा है, और नाक से पानी उसका भी टाइम है, इलाज करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। मैंने खैतान जाकर नमाज पढ़नी होती है जी, 3 बार पढ़ना पड़ता है क्या? क्या 3 बार पढ़ना चाहिए। एक बार ही काफ़ी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।